اللہ تو مالک ہے، وہ بڑا ہے، لیکن محترم میں عرض کرتا ہوں، میں ایک اللہ کی مخلوق میں گناہگار ادنا سا بندہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جو بیع و شرار ہوتا ہے، جو خرید و فروخت ہوتی ہے، اس میں خیر خواہی کا عنصر ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے فوائد ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کو مزید، بہت سے لوگوں کو نفع ملتے ہیں۔ جو خریدنے والا ہے وہ بھی اس نیت سے لیتا ہے کہ اسے نفع ملتا ہے، بیچنے والا بھی اس نیت سے بیچ رہا ہے کہ اسے اس سے رزق عطا ہوگا۔ لیکن سود میں معاملہ کیا ہوتا ہے؟ لینے والے کو معلوم ہے کہ میں تو پس رہا ہوں، میں تو یہ ایک اپنے وقت گزاری کے لیے لے رہا ہوں، اور دینے والے کو یہ معلوم ہوتا ہے یہ میری طرف سے مر جائے، اس کا گھر لٹ جائے، اس کی عصمتیں برباد ہو جائیں، اس کی اولادیں غرق ہو جائیں، مجھے میرا حصہ ملنا چاہیے۔ میں نے جو انویسٹ کیا ہے اس کی بربادی ہو یا خیر ہو، میں نے اس سے ضرور لینا ہے۔ محترم، بہت سے لوگ اس معاملے میں بحثیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ چھوٹے چھوٹے، یہ تو غریب غربا لوگ ہیں، انہیں نہیں لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ بڑا ہے، جس کے پاس راس موجود ہے، جس کے پاؤں مضبوط ہیں، اس کے پاس پہلے سے پیسہ موجود ہے، وہ اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتا ہے تو اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے لے لے تو وہ تو دے سکتا ہے، اس پہ ظلم نہیں ہے۔ محترم، میں مثال عرض کرتا ہوں، مثال آج کے زمانے کی مثال، سرگودا ٹیکسٹائل مل، کاٹن بنانے والی بہت بڑی مل، میلوں پہ پھیلی ہوئی، جہاں ہر آن ہزاروں میٹر کپڑا روزانہ بنتا تھا اور ایک ایک گز کے بدلے وہ 100% انہیں منافع ملتا تھا۔ آج اس کی دیواروں کو جا کے دیکھ لیں، سود کی لعنت اور نحوست کی وجہ سے وہ مل بند پڑی ہے، جس کے گوداموں میں 7 سال میں 7 ارب روپے کا کپڑا جو ہے فروخت ہوا تھا، اس کے باوجود وہ اپنا سود نہیں ادا کر سکی، اصل رقم تو درکنار ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی مثالیں موجود ہیں، بہت بڑی بڑی فیکٹریاں جن کی چمنی چلتیاں ہم اپنے جوانی اور بچپن میں دیکھتے تھے، جن پھریرے پوری دنیا میں پھیلا کرتے تھے، آج ان کا نام و نشان نہیں ملتا، ان کی دیواریں کھنڈرات بن چکی ہیں، ان کے معاملات تباہ ہو چکے ہیں، ان کی اولاد کو ایک کریانے کا دکاندار ایک پاؤ دال دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے باپ نے اللہ سے جنگ کی تھی۔ اس ذلت کی وجہ سے آج یہ دنیا میں رسوا کر رہا ہے، اور ہم عیش کی، اپنے آپ کو آسانی، فراوانی اور بڑا ترقی لینے کے لیے، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے معاملات کو یعنی وسعت دینے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آج 1 کروڑ لے لو، آج 1 ارب لے لو، آج 10 ارب لے لو، پھر وہ معاف کروا لینا۔ محترم، یہ اتنے بڑے ظلم ہیں، پہلے سود لینا اور دینا ظلم تھا، دوسرا اب ان غریب انویسٹروں کو جنہوں نے اپنا پیسہ حفاظت کے لیے بینکوں میں رکھا ہوا تھا یا مختلف جگہوں میں حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا، ہم ان کا سارا مال کھا رہے ہیں۔ اور بے شرم، بے حیا اس حکومتوں کے عہدیدار اس قوم کو کہتے ہیں کہ اس قوم کا ہر بچہ مقروض ہے، ہر بچے نے اتنے ہزار ادا کرنے تھے، یہ کتے اور سور کا گوشت آپ نے کھایا ہے، ہم نے نہیں کھایا، ہم پہ 1 پائی بھی قرضہ نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں لیا۔ اگر ہم روڈ پہ موٹر سائیکل یا گاڑی لاتے ہیں تو اس کا ٹیکس دیتے ہیں، اگر ہم دکان پہ بجلی جلاتے ہیں تو قیمت دیتے ہیں، اگر اپنی زندگی کے معاملات چلاتے ہیں تو تمہیں اس کی ساری پوری قیمت ادا کرتے ہیں، اور یہ ساری عیاشیوں اور بدماشیوں کے لیے آپ نے لیا تھا۔ مقروض یہ ملک نہیں ہے، اس کی قوم نہیں ہے، وہ چند نام نہاد لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، لیکن ان کا اسلام سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے، اور ہمیں خوابیں دکھاتے ہیں اچھے دنوں کی، معاملے کی، اچھا عجیب۔ آج اسٹاک ایکسچینج کریش ہو گئی، آج بہت سارے ریکارڈ توڑ کے اوپر چلی گئی۔ یہ اسلام ایسی خرید و فروخت کی اجازت نہیں دیتی جو سٹے پہ ہو، آج اسے اوپر چڑھا دو، لوگ بھاگ کے سارا پیسہ انویسٹ کر دے، پھر دوسرے دن ساری گرا دو، اپنے پیسے تو نکال لو، دنیا کو برباد کر دو۔ اللہ رب العزت ایسے معاشی نظام کی اجازت قطعاً نہیں دیتا، اسے حرام کہتا ہے، اسے سود کہتا ہے۔ اور محترم، جیسے جیسا زمانہ گزر رہا ہے، جیسے جیسے طریقہ کار
نئے نئے آ رہے ہیں، نئے طریقوں سے لوگوں کو لوٹنے کے لیے نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ میں ان علماء کی خدمت میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا جنہیں کاروباروں کی ابجد معلوم نہیں، وہ فقط کسی کی بات سن کے اس پہ فتویٰ صادر نہ فرما دیا کرے۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کی تباہی میں مولویوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ معاملہ کرنا کیا ہے کیا، کاروبار طریقہ کیا ہے، ساری زندگی حجرے میں گزار دی، لوگوں سے مانگ کے کھاتے رہے، لیکن معاملہ آیا تو لکھ کے دے دیا بھائی یہ بھی جائز ہے، اس طرح ہیلا کر لو، دو بے نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تم اپنے تصور میں یہ سوچ کے میں 5 مہینے کے ہدار میں لینا ہے، پھر جو وہ قیمت بتائے گا تم وہ ادا کر دینا، پھر یہ کوئی بات نہیں، تم تو ایک بے کر رہے ہو۔ کیا جو ذات ہمیں چیک کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اسے معلوم نہیں کہ لینے والے کی نیت کیا ہے اور دینے والے کی نیت کیا ہے؟ کیا مارکیٹ کی قیمت 1 روپیہ، میں اسے 1 روپیہ 5 آنے 10 آنے 9 آنے اور اس طرح جو بڑھا کے قیمت ادا کر رہا ہوں وہ 5 مہینے کا سود ہی تو دے رہا ہوں۔ حضرات محترم یہ بات یاد رکھیں، ہم سود در کو تو سود سمجھتے ہیں، صرف جس پہ در نہ ہو اسے سود نہیں سمجھتے۔ یہ کہا جاتا ہے، لیزنگ کمپنیوں والے یہ سب سے پہلی بات بتاتے ہیں کہ بھائی ہم سود در نہیں لگاتے، بس ہم نے ایک قیمت مقرر کی ہے، مارکیٹ میں ایک چیز کی قیمت 10 لاکھ ہے، وہ 13 لاکھ مقرر کر دی ہے، اگر کوئی قسطیں نہیں ادا کر سکا ہم اوپر نہیں ڈالیں گے، گاڑی چھین کے باپ کے پاس لے جائیں گے۔ وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے 10-20 قسطیں ادا کر چکا، اگر وہ آگے نہیں کر سکا تو تیرے باپ کی گاڑی ہے تو ساری چھین کے لے گیا ہے۔ کیا اس کا نام سود نہیں ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ روڈ پہ چڑھنے نہیں دیتے، یہ سارے معاملے کیا ہیں؟ یہ سود ہے۔ اللہ رب العزت سود کو فرماتا ہے کہ یہ شیطان ایسا انسان ہے جو سود کی وجہ سے یہ چیز لیتا ہے یا سود لینے کے لیے لوگوں میں انویسٹ کرتا ہے، یہ شیطان ہے، اسے شیطان نے چھوا ہوا ہے۔ یتخبط المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے۔ کاروبار کرو، محنت کرو، یہ محنت کے بغیر یہ اسی طرح لوگوں پہ ظلم اور جبر کر کے لوگوں کی عزت و ناموس کو پامال کر کے لوگوں کے مال چھین لو، ان کے مکان اپنے قبضے میں لے لو، ان کی زمینیں گروی رکھ کے پھر انہیں ظلم کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں چھین لو۔ بدنصیبی دیکھیے، ایک بندہ مجبور ہے، اللہ کے بندے اگر تو مجبور ہے تو اپنی مجبوری میں اپنے سفید پوشی کو، اس کے بھرم کو رکھنے کے لیے تو سود لے رہا ہے، تو اللہ سے ڈر نہ لے، اپنا طرز زندگی جو ہے اسے اپنے سٹیٹس کو نیچے لے آ، اللہ سے ڈر۔ اگر تو لے آئے گا، اپنے آپ کو اپنے دائرے میں رکھے گا تو کل ممکن ہے اللہ تیری حالت پہ ترس کھاتے ہوئے تیرے حالات کو پھر بدل دے، تو پھر وسعتوں میں آ جائے، تو پھر بلندی پہ چلا جائے۔ لیکن تو نے جو رستہ اختیار کیا وہ اپنی بربادی کا تھا، تو نے اپنی بیٹیوں کی عصمتوں کو رولا، وہاں گالیاں پڑوائی، اپنی اولاد کو برباد کیا، اپنے گھر مسکن کو تباہ کیا، دوسرے کے لیے گروی رکھ دیا، اپنی زمینوں کارخانوں کو گروی رکھ کے تباہ کر دیا۔ تو جیسا بے عقل کون انسان ہو سکتا ہے؟ کاش تو انہیں سنبھال لیتا، تیرا رب بھی تجھ پہ راضی ہوتا، یہ ساری چیزیں بھی بچ جاتی اور اللہ تیرے حالات کو بھی سدھار دیتا۔ تو اللہ کے سامنے التجا کرتا، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتا، اللہم ان کان رزقی فی السماء فانزلہ وان کان فی الارض فاخرجہ وان کان بعیدا فاقربہ وان کان قریبا فاکثرہ وان کان کثیرا فبارک لی فیہ۔ اے اللہ اگر میرا رزق آسمانوں پہ ہے تو اللہ نیچے اتار دے، اے اللہ اگر زمین میں ہے تو اسے باہر نکال دے، اے اللہ اگر دور ہے تو اسے قریب لے آ، اے اللہ اگر قریب ہے تو اسے زیادہ کر دے، اے اللہ اگر زیادہ ہے تو اس میں برکتیں نازل فرما دے۔ اللہ تیری دعا کو قبول کر لیتا۔ کیا یہ ممکن نہیں تھا؟ کیا یہ سارے رزق کے معاملے اللہ کے ہاتھ میں نہیں تھے؟ مسند احمد میں روایت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ